إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن مستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وإشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین جو ہمارا اور آپ کا اور اس کائنات کا خالق و مالک اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کے بے حد احسان اور اس کے شکر کے ساتھ اور اس کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کی ذات گرامی پر بے حد درود و سلام کہ آپ کے ذریعہ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید، آخری ہدایت قرآن حکیم، آخری رہنمائی ہم تک بھیجی اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک رہنما اصول، ایک صحیح ضابطہ، ایک صحیح طریقہ جو اس کو دنیا کی زندگی میں بھی اچھا رکھے اور اس دنیا کی زندگی جس کو اللہ نے امتحان دارالامتحان بنایا ہے، اس امتحان میں وہ پاس ہو سکے، اور وہ جو دارالآخرہ ہے جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، وہ جو اللہ نے بنایا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے کہ اس کے بعد وہاں کوئی موت نہیں ہے، اللہ نے وہاں دو فیصلے اور دو ٹھکانے رکھے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم. تو اللہ تعالی ہماری اس دنیا کی زندگی کے نتیجے میں اللہ تعالی آخرت میں وہ گھر عطا فرمائے گا جو اس نے نیکوکاروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ جگہ اور وہ حطامہ اور وہ تباہی کی جگہ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جہنم جو دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف زندگی گزارتے رہے، اللہ کی بندگی کے جگہ شیطان کی اور نفس کی بندگی کرتے رہے، اللہ کی کتاب ہدایت کو پس پشت ڈال دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہدایت و رہنمائی کے مواقع جو اللہ نے دیے ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے.
محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب حکیم میں بے شمار رہنمائی فرمائی ہے، اور اس رہنمائی کے نتیجے میں وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے عقل و سمجھ سے کام لیں اور دنیا کی زندگی کو اپنی بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا، جان رکھو، سمجھ لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، ایک طرح کا کھیل ہے، وزینت، اور دکھاوا ہے، وتفاخر بینکم، اور اس میں ایک دوسرے کو فخر کرتے ہو، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مقابلے میں دکھاتے ہو کہ میرا مال زیادہ، میری اولاد زیادہ، اس میں مقابلہ کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فترہ مصفرہ، کہ تم نے دیکھا کہ کھیتی کرتا ہے، اناج لگاتا ہے کسان، وہ لہلہاتی ہے، بڑھتی ہے، پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے اور پھر وہ بھوس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں عذاب شدید بھی ہے من اللہ کی طرف سے، ورضوان بھی ہے، اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ متاع الغرور ہے، دھوکے کی ٹھٹی ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے جو حقیقت میں انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی مثال میں دونوں بات بتا دی کہ آخرت میں جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے، اور دنیا کی زندگی میں جو متاع ہے، دنیا کی زندگی میں جو کچھ میسر آتا ہے، جس طرح سے مثال کے طور پر کہ کھیتی ہوتی ہے، اناج لہلہاتے ہیں، اناج بڑھتے ہیں، پکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کاٹا جاتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں تمہارے لیے وہ نعمت ختم نہیں ہونے والی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ دے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ تو خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں فرماتے ہیں، مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ تم سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالو اور انگلی کو واپس نکالو، اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ انہوں نے اپنی انگلی سے اشارہ دیا، اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ دیا، یہ بتایا گیا ہے۔ تو اس میں بتایا کہ اس میں کیا ہے، کتنا سا پانی لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہی صورتحال ہے دنیا کی۔ اللہ نے جو کچھ نعمتیں دنیا میں تم کو دے رکھی ہیں، جس کو تم دیکھ رہے ہو، جس کے لیے تم اپنی زندگی لگائے ہوئے ہو، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنی ساری قوت جھونک رکھی ہے، جس کے لیے تم نے تمام حدود کو پامال کر رکھا ہے، جس کو پانے کے لیے تم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہو، بلکہ دنیا کو بھی اپنی خراب کر رہے ہو، اس پورے کے پورے مال کی، اس پورے کے پورے دولت کی، اس پورے کی پوری عیش و عشرت کی، اس پورے کے پورے دکھاوے کی، اس پورے کے پورے اسباب کی حیثیت صرف اتنی ہے جتنا انگلی کے اندر سمندر میں انگلی ڈال کے نکالنے کے بعد پانی رہ جاتا ہے۔ اللہ کے پاس جو نعمت ہے وہ سمندر کی طرح ہے، اتھاہ ہے، بے شمار ہے، جو تم کو حاصل ہوگی، اور یہاں اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو محترم بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی زندگی کیا ہوئی؟ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں، اچھی طرح اس کا علم بھی ہے اور اس کی سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، اور ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ہر آدمی، ہر شخص یہ بات سمجھتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عملی زندگی میں اس کے اثرات نہیں بناتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا عارضی ہے، اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ بھی عارضی ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ نے ہم سب کو پیدا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک بار پیدا کر دیا تھا، اور تمام انسانوں سے پوچھ بھی لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے کہا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے تمام انسانوں کو بھیجنا شروع کیا، اور قیامت تک بھیجتا رہے گا۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو ختم کرنا ہوگا، وہ ختم کر دے گا، اور جب قیامت کی گھڑی ہوگی، جب دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کا جس کو جتنا دیا اللہ نے، 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ سال 10 سال 100 سال، جتنی بھی مدت اللہ نے دی،
اس ڈیوریشن کے امتحان کا حساب و کتاب ہوگا۔ جتنا مال اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا اس تمام اس مال کا حساب ہوگا، جتنا موقع اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے سب کا حساب ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی سہولت عطا کی ہے اس کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور یہ تمام حساب بندے اللہ کو دیں گے۔ اب ذرا غور کرنے کا ہے کہ یہ امتحان جو کی دنیا ہے اور یہ امتحان کا سامان کیا، یہ سب زندگی کے جو سامان ہیں یہ سب ہمارے لیے امتحان ہیں، یعنی ایک ٹیسٹ ہے۔ ہم کو کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو علم سے نوازا ہے، کسی کو اچھی صحت سے نوازا ہے، اور اسی طرح سے کسی سے مال لے کر کے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کی صحت کے معاملے میں کسی کو آزماتا ہے، اس طرح سے آزماتا ہے۔ تو جو کچھ دنیا میں نعمتیں میسر ہو گئی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر جو لاکھ پتی ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، ارب پتی ہو گیا، وہ کامیاب ترین انسان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب حکیم میں کیا فرماتے ہیں؟ متاع الغرور۔ یہ متاع ہے، متاع عربی کا میں جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا، تھوڑا سا، بے وزن، وقتی، ضرورت کے تحت، بہت قلیل، اس کا مطلب یہ ہے متاع الغرور، دھوکے کا چھوٹا سا سامان ہے، تھوڑا سا سامان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحدة لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ سب کے سب لوگ اس ملت میں شامل ہو جائیں گے، اس کفر والی ملت میں شامل ہو جائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے جو رحمان کے کافر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، جو مال و دولت کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ اگر ہم کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہو، گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کیا کہ کچھ لوگوں کو دیا ہے اور اس میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پریشانیاں اور کوششیں اور آزمائش رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو پھر سب کا مکان ہم چاندی کی سیڑھی اور چاندی کی چھت بنا دیتے ہیں، ان کی اتنا مال دے دیتے کہ تم عیش کرو، اور اللہ نے ایسے آزمایا ہے قوموں کو، تو اتنا مال دے دیتے کہ تم جس پر چاندی کی ہم سیڑھی اور چھت بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِبُیُوتِہِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ جس پر وہ جا کر سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، بستر تکیہ لگاتے ہیں، وہ بھی ہم ان کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَزُخْرِفًا وَإِن كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بنا دیتے ہیں، لیکن یہ جو سب کچھ ہے، یہ جو یہ چاندی کی سیڑھی اور چھت اور سونے کے بستر اور تخت اور تکیے ہیں، یہ سب کے سب کچھ دن کے لیے ہیں، یہ سب کے سب تمہارے پاس تھوڑے دن رہیں گے۔ اصل میں چیز ہے آخرت، اور آخرت کی کامیابی متقین کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کو یاد رکھنے والوں کے لیے ہے، اللہ کے ذکر میں اور اللہ سے بہتر امید میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ہے، اللہ کے لیے جو رکتے ہیں اپنے آپ کو، روکتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے لیے ہے، وہ متقی ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ متقی کا مطلب محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک خاص اپنا ڈھب بنا لیں، ایک اپنی شکل بنا لیں تو ہم متقی ہو گئے۔ متقی وہ شخص ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کاروبار میں، کام میں، دوستی میں، تعلق میں، لین دین میں، کاروبار میں، معاملات میں، ذمہ داری میں، ہر حال میں اگر اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ کس بات سے راضی ہوگا، اور ہر تکلیف میں اس بات پر تکلیف کو برداشت کرتا ہے کہ یہ تکلیف ہم اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہیں، وہ شخص متقی ہے۔ ہم کسی کی بات سن کر جواب نہیں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور میں اگر حق پر ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہوگا، اس صبر پر اللہ تعالیٰ ہم کو اب بہتر بدلہ دے گا۔ اگر کوئی غصے کو پی جاتا ہے وہ متقی ہے، کسی کا بدلہ نہیں لیتا ہے وہ متقی ہے،
اسی طرح سے کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، گالم گلوج نہیں کرتا ہے، اس کی غیبت نہیں کرتا ہے، اس کی برائی نہیں کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے، تو گویا وہ متقی ہے۔ متقی کوئی خاص لوگ نہیں ہوتے ہیں، متقی وہ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں تقوی کے ساتھ، اللہ کی یاد اور اللہ کی ہدایت کے ساتھ، وہ لوگ متقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں مال و دولت وقتی ہے۔ جتنے لوگ مالدار ہیں دنیا کے اندر، وہ کتنے دن کی زندگی گزارتے ہیں اپنے مال کے ساتھ؟ وہ اپنے مال کے ساتھ کتنے دن کی زندگی گزارتے ہیں؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، ان کی زندگی وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ان کے پاس جو مال ہے وہ بھی ان کے کام کا نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ جتنا مال جمع کر لیتے ہیں وہ سارا مال اپنی ذات پر نہ خرچ کر پاتے ہیں، نہ اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں، بلکہ اس مال کی حفاظت میں وہ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے بھی جو لوگ بہت زیادہ مال کمانے کی اور عیش و عشرت کی اور بہت سارے مکان اور بہت ساری گاڑی اور اولاد کے لیے بے شمار دولت جمع کرنے کی فکر میں ہیں، وہ اپنی صحت خراب کرتے ہیں، وہ اپنی عزت خراب کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ تو یہ مال دراصل انسان کے لیے بہت نقصان کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے مال و دولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وقتی ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے، اس کے لیے متاع الغرور، متاع الحیات الدنیا، مختصر حیات دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے یہ متاع ہے، تھوڑی سی چیز ہے۔ اور والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تھوڑا جو وقت ہوتا ہے اس کا آگے بڑھنے کا، تو اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں، جواب دہی کی بات نہیں، اور اس کی وہ کھیل کی بات ہوتی ہے۔ وہ اصل مزہ زندگی کا کب لیتا ہے؟ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کو شعور آ جاتا ہے، جو اس کے پاس ہے اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو کچھ دنیا میں فائدے کی چیز ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تب اس کو دنیا کی سمجھ آتی ہے، تب اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب اس کو شعور آتا ہے۔ تو ورنہ بچپن کا دور ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، جو میسر ہے وہ اسی میں خوش ہے، غریب کا بچہ بھی، امیر کا بچہ بھی، بہت سارے کھلونے والا بھی اور بغیر کھلونے والا بھی، سارے بچے خوش ہوتے ہیں۔ ان کو شعور جب آتا ہے تب ان کو احساس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان ہے، یہ جو مدت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو گھیر دیا ہے مال و دولت سے، روشنیوں سے، چکا چوند سے، عیش و عشرت سے، ہر طرح کی دنیا کی جو وسائل اللہ نے زینت دنیا بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ انسان کے ٹیسٹ کھیل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ جب آنکھ بند ہوگی اور آخرت میں جب ہم آخرت آئے گی ہماری سامنے، اور جب ہمارے سامنے سوال و جواب ہوگا، اور جب ہم اللہ کی آخرت کو دیکھیں گے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کریں گے، اس وقت میری آنکھ کھل جائے گی، تب سمجھ میں آئے گا کہ وقتی طور پہ جو دنیا میں ہم خوش تھے، دراصل وہ ہمارے لیے دھوکہ تھا، وہ ایک بہلاوا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہو کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، آخرت بہتر ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر آخرت میں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ اور یہ بات یہ جو آیت ہے، آیت کا یہ آخری حصہ ہے، اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا، سورہ نساء میں بتایا گیا، اس سے پہلے کی آیت میں کہ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب کہا گیا جہاد کرو تو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے پاس تو وقت بہت کم ہے، اور ہم کو وقت ہی کہاں ملا ہے، اور ہمارے پاس تھوڑی سی چیز ہے، تھوڑا اور وقت دیا جائے۔ اس طرح سے اپنی تجارت اور اپنی کھیتی اور اپنے اناج اور اپنے گھر اور اپنے وسائل کا بہانہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری چیز تھوڑے دن کے لیے، اگر تم یہ پالو، اللہ کی رضا پالو، تو تمہارے لیے آخرت ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت قلیل بنایا ہے اور فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت
ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ، تم کو پورا کا پورا بدلہ ملے گا، جو کچھ تم نیکی کماؤ گے ذرہ ذرہ کر کے تمہاری نیکی ملے گی یوم القیامہ۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہی اصل میں کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ ایک بڑی اہم حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں صحابہ کرام، آپ چٹائی پر لیٹتے تھے، تو جب آپ اٹھے تو آپ کے پشت مبارک پر نشان تھا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پشت پر نشان ہو گیا ہے، آپ کے لیے ہم کچھ اچھا بستر بنا دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے کیا ہے، بہت وقتی ہے، ہم یہاں مسافر کی طرح ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم آئے ہیں اور چلے جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک مسافر راستے میں چلا آ رہا، وہاں کی مثال ہے، عرب کی مثال اس لیے کہ ریگستان ہے، لوگ چل رہے ہیں دور دور تک ریگستان میں، کہیں کوئی سایہ نہیں ہے، کہیں کوئی درخت مل گیا، کوئی سایہ مل گیا تو تھوڑا دیر آرام کر لیتے ہیں، پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یہی حال ہے ہمارا دنیا میں، ہم آئے ہیں، تھوڑا دن رکیں گے یہاں اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے، تو اس دنیا کے لیے ہم کیا سوچیں، یہاں آرام کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم کوئی مشن پر نکلتے ہیں، ہم کو کسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے، ہم کبھی بازار جاتے ہیں تو بازار جا کے بیٹھ کے آرام نہیں کرتے ہیں، سونے نہیں لگتے ہیں، آفس جاتے ہیں تو جا کر کے سونے نہیں لگتے ہیں، تجارت میں کام پر بزنس میں جاتے ہیں تو جا کے سوتے اور آرام نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جو بھی 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ ہمارے لیے ہے، دیا گیا ہے، الاؤٹ ہے، وہ اس میں ہم کو کام کرنا ہے، اپنا کام نپٹانا ہے، اپنی جواب دہی پوری کرنا ہے، پھر گھر جا کے آرام کریں گے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے، یہ ہم ڈیوٹی کے لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ جو ہیں، بہترین اسوہ جو ہمارے سامنے ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کو اسی لیے بتایا گیا کہ کان خلقہ القرآن، آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، بالکل آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، فرائض کی پابندی کریں، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں، اپنے گھر میں دین لائیں اور حق اور حلال کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کی زمین پر جو ظلم پھیلا ہوا ہے، اس ظلم کو دور کرنے اور ہٹانے کے لیے ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کریں، اور اس طرح کرتے ہوئے تمام شیطان کے بہکاوے اور نفس کے اکساوے اور دنیا کی لالچ سے بچتے بچاتے اپنے آپ کی اپنی زندگی کو پورا کریں، اور اس طرح اپنے رب سے جا ملیں تاکہ ہمارا رب خوش ہو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم دنیا کی زندگی کو قرآن کے حکم کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزارنے والے بنیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقیموا الصلاۃ۔